السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ ابھی جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جملے بازوں کا ٹولہ ہے۔ ان کے مذہب میں سوائے جملے بازی کے اور کچھ نہیں، اور کس طرح یہ اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے جملے بازی سے کام لیتے ہیں، دھوکے اور مغالطے سے کام لیتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ایک بار پھر صحیح ثابت کرتے ہیں کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ کسی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے اور کسی ناشکرے اور گناہ گار کی بات مت ماننا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور سے یہ حکم دیا ہے کہ ناشکروں اور گناہ گاروں کی بات کو ہرگز نہ مانا جائے۔ اب ہم جب بھی دین لے یا دین کی بات لے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ بندہ ناشکرہ اور گناہ گار تو نہیں ہے، دھوکے باز مغالطے باز تو نہیں ہے، اور اگر اس کے ذریعے سے دھوکہ اور مغالطہ ملتا ہے اور دین کے معاملے میں، تو ایسے لوگوں سے اجتناب بے حد ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جملے بازوں کا ٹولہ ہے اور ان کا مذہب صرف جملے بازی ہے۔ یہ سواد اعظم کے منکر ہیں، یہ اجماع کے منکر ہیں۔ یہ یوں تو چلاتے ہیں کہ جمہور کے ساتھ رہو، سواد اعظم کے ساتھ رہو، اجماع کے ساتھ رہو، لیکن رفع الدین کی جب بات آتی ہے تو یہ سارے اصول ان کے ہوا ہو جاتے ہیں۔ اب جب کہ 3 امام رفع الدین کے رکوع سے جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کے قائل ہیں، تو یہ یہاں پر سواد اعظم کو چھوڑ دیتے ہیں، اجماع کو چھوڑ دیتے ہیں، جمہور کو چھوڑ دیتے ہیں، اکثریت کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے اصول کو بالا طاق رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں صرف اپنے امام کا مذہب ثابت کرنا ہے۔ اب دیکھیے کیسے دھوکے اور مغالطے دیتے ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں۔ آئیے سنیے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، جب ہم دلائل پیش کرتے ہیں نا تو یہ حضرات عام طور پر دلائل پیش کرنے کے انداز میں کہتے ہیں جی بخاری کی حدیث بخاری کی پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں دیکھو، دیکھا آپ نے اسی جملے میں انہوں نے کتنا صاف صریح دھوکہ دیا ہے۔ 2 باتیں کہہ دی کہ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دلائل دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث اور بخاری پیش کرو۔ یہ 2 باتیں الگ الگ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے بھائی، اصول کے اعتبار سے، اہل سنت کے اصول کے اعتبار سے قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب بخاری ہے حدیث کی، اور اس میں کوئی حدیث آنا یا اس کا حوالہ دینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کے بعد ہمارے پاس سب سے اچھی دلیل بخاری سے ہے۔ اب یہ تو ہماری اصولی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد جب جیسے انہوں نے دیکھا کہ اس سے تو اہل حدیث کا مذہب منہج ہی ثابت ہوگا، تو پھر امام شافعی کے اس قول کو صحیح ثابت کر دیا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب پہلے ایک مسئلہ گڑھ لیتے اور اس پر پوری کتاب لکھتے۔ اب بیچاروں نے دیکھا کہ اس اصول سے تو اہل حدیث حق ثابت ہو جائیں گے، بخاری کی حدیث کہ بھائی بخاری سب سے اچھی کتاب ہے قرآن کے بعد، جس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، تو اجماع اتفاق والی حدیث کو چھوڑ کر آپ تو اجماع کے منکر ہی ثابت ہوں گے، اجماع والے تو کبھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو اہل حدیث صحیح حق ثابت ہو جائیں گے، تو انہوں نے فوراً دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ بخاری سے پیش کرو۔ بھائی یہ اصول تو اہل حدیث کا ہے ہی نہیں کہ صرف بخاری سے پیش کرو۔ ہاں، اہل سنت کا، اہل حدیث کا یہ اصول ہے کہ قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب بخاری اور پھر صحیح مسلم ہے، یعنی صحیحین، اور ان کی روایتیں آ جاتی ہے تو اس پر سب کا اتحاد و اتفاق ہے۔ تو کیوں ایسی چیز کو لیتے ہو جس میں اختلاف ہو، اور کیوں ایسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو جس میں اتحاد ہے؟ بھئی یہ تو بڑی کم عقلی کی دلیل ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ سب بخاری میں دکھاؤ، یہ تو اصل میں ان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ایک مسئلہ گڑھ لیا اور اس پر کتاب لکھنے بیٹھ گئے۔
اور ان کے مسئلے کو ہمارا مسئلہ بنا دیا. یعنی مسئلہ ان کا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ہی مذہب چلے گا, امام ابو حنیفہ سے ہی دکھاؤ, حنفی مذہب ہی چلے گا, اور نہ مالکی چلے گا, نہ شافعی چلے گا, نہ حنبلی چلے گا. اگرچہ یہ دن رات جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ تینوں حق ہے. ارے حق ہے تو پھر چلتا کیوں نہیں ہے تمہارے عمل میں, کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کیا کرا, ایک مسئلہ گھڑ لیا, اب اس پر پوری کتاب لکھیں گے اور ایسے ہی دھوکے دیں گے. آخر تک آپ توجہ کے ساتھ دل تھام کر سماعت فرماتے رہیے. عمل کے لیے محدثین نے بخاری کی حدیث کی ہونے کی شرط نہیں لگائی. دیکھا آپ نے, عمل کے لیے محدثین نے بخاری کی حدیث ہونے کی شرط نہیں لگائی. تو کیا محدثین نے شرط لگائی کہ حنفی مذہب عمل کے لیے ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ کا رائے قیاس ضروری ہے؟ یہ کس نے شرط لگائی؟ کسی نے نہیں لگائی. تو یہ مسئلہ ان کا ہے, کیونکہ شرط تو انہوں نے لگائی ہے کہ جو بھی عمل ہوگا وہ امام ابو حنیفہ کے مطابق ہوگا. یہ اہل حدیث کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ بخاری کی ہی شرط ہونا. نہیں, ہمارے پاس حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں, اور جہاں سے بھی صحیح حدیث آتی ہے عمل کی, فضائل کی, ہم سب لیتے ہیں. تو مسئلہ تو ان کا ہے کہ مذہب عمل کا کون سا ہونا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ والا, اس کے سوا نہیں چلے گا. ہاں, یہ فضائل میں بخاری کو لے لیں گے, لیکن عمل میں یہ کس کو لیں گے؟ عمل میں بخاری کبھی نہیں لیں گے, صحیحین کبھی نہیں لیں گے, کتب ستہ کبھی نہیں لیں گے, مالکی حنبلی شافعی کو کبھی نہیں لیں گے, بلکہ کس کو لیں گے؟ امام ابو حنیفہ کو, حنفیت کو. تو یہ بیچارے اپنے باطل مذہب کو ہم پر تھوپ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جملے بازو کا ٹولہ ہے. آئیے سنیے. کتنے بنیادی دین کے احکام اور مسائل ایسے ہیں بخاری میں موجود نہیں ہیں. کوئی آدمی کہے بخاری میں دکھاؤ گے تو پھر مانوں گا. یہ تو بھائی اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا بھئی بخاری کی حدیث کو لینا باقی کو چھوڑ دینا, پھر تو کوئی بات بنتی. دیکھا آپ نے, یہ بھی انہی کا مسئلہ ہے, ہمارا ہے ہی نہیں. ایسا کوئی اہل حدیث ہی نہیں کہتا کہ تم بخاری میں دکھاؤ گے تو میں مانوں گا. اہل حدیث کا اصول تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں دکھاؤ گے تو میں مانوں گا, صحیح حدیث میں تم دکھاؤ میں مانوں گا. یہ اصول ہے. اب یہ مسئلہ تو ان کا ہے کہ تم حنفیت میں دکھاؤ, امام ابو حنیفہ سے دکھاؤ تو مانوں گا. ہاں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہوتا کہ صرف امام ابو حنیفہ کی ماننا, حنفیت کو ماننا, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو پھر سمجھے آپ کہ ان مسئلہ ان کا ہے, لیکن تھوپ یہ ہم پر رہے ہیں کیونکہ جملے بازو کا ٹولہ ہے. مطالبہ ہی غلط ہے, لیکن خیر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم بخاری کی روایت بھی پیش کرنے کو تیار ہیں, اور اگر تم کہتے ہو مسلم کی جیسے میں نے کہا تھا نا, جملے بازو کا ٹولہ ہے, جملے بازی ہے. اب یہاں صرف جملے بازی ہو رہی ہے. یہ جو تمہید بانی جائے گی, یہ ان کی جاہل ان پڑھ مقلد عوام کو بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھو ہمارے علماء اتنے علم والے ہیں کہ ان کے پاس اتنے دلائل ہیں. تو ان کو میں بتاؤں کہ بس دلائل کچھ بھی نہیں ہے, صرف جملے بازی ہے. اور جاہل لوگ ہی جذباتی باتوں سے مروب ہوتے ہیں, کیونکہ یہ صرف جذباتی باتیں ہیں. یہ جتنی باتیں ابھی کر رہے ہیں نا, یہ سب جذباتی ہے, جملے بازی ہے. اصول سے یہ خود لا علم ہے, پیدل ہے. آئیے سنیے. ویسے اگر دل بہلانا ہے تو پہلے ان کی جملے بازی سن ہی لیجیے. وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں, تم سنن سے کہتے ہو وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں, تم مسانید سے کہتے ہو ہم وہ بھی تیار کرنے کو, اپنا حدیث بیان کرنے کو تیار ہیں, تم مصنفات سے کہتے ہو ہم ان کتب سے بھی روایت پیش کرنے کو تیار ہیں, لیکن اپنے دل کے برتن کو سیدھا کرو, ٹیڑھا نہ کرو. برتن جو ہے اگر ٹیڑھا ہو نا, الٹا ہو, اس کے اوپر آپ ٹوٹی اور نل چلا دیں تو ساری ٹینکی کا پانی خالی ہو جائے گا, اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں پڑے گا. لیکن اگر برتن سیدھا کر دو تو تھوڑے سے پانی میں نل کھولیں گے تو اپنا اس سے برتن بھر جائے گا. تمہارے دل کا برتن ٹیڑھا ہے, اس لیے دلائل تو ہم بیان کریں گے, اس لیے کہ تمہیں منوائیں, اس لیے کہ تمہیں بتائیں. دیکھا آپ نے, یہ جو مثال اور یہ جو جملے بازی میں نے کہا تھا کہ جملے بازو کا ٹولہ ہے, ساری جملے بازی تھے, ثابت کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اب یہ مثال انہوں نے خود اپنی دے دی ہے کہ ان کے دل کا برتن خود ٹیڑھا ہے. خود کہتے ہیں کہ 4 مذہب برحق ہے, لیکن عمل ایک پر ہی کرتے ہیں. جب 3 کی باری آتی ہے تو دل کا برتن ٹیڑھا کر لیتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے کہ منوائے, بلکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بتائیں, ہے نا. یہ جملہ بھی ان کا صرف جملے بازی, ڈھونگ, دھتورا ہے. دھتورا. کیونکہ یہ خود ان مقلدین کا شیوا بن چکا ہے کہ اہل حدیث کے سامنے جب یہ آتے ہیں اور ان کے دھوکے اور مغالطے رائے قیاس والا مذہب لاتے ہیں, اور اہل حدیث سے احادیث کی
رو سے احادیث کی روشنی میں رد کرتے ہیں تو پھر یہ جملہ خود مارتے ہیں کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، یعنی یہ پوری کوشش کرتے ہیں منانے کی، لیکن آج لوگوں کے سامنے کیا ڈھونگ دھتورا دے رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے منوانا، ہمارا کام کیا ہے؟ بتانا۔ اچھا، اگر تمہارا کام نہیں ہے منوانا تو اگر تمہاری مسجد میں آ کر کوئی رفع الدین کر لیتا ہے، زور سے آمین بول دیتا ہے، کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا لیتا ہے، تو تم لوگ مسجد میں اسے روکتے کیوں ہو؟ اسے نماز پڑھنے سے روکتے ہو، اسے نماز پڑھنے نہیں دیتے، اسے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے، اور اتنے رکاوٹ اس کے لیے کھڑی کرتے ہو، یہاں تک کہہ دیتے ہو کہ ہماری مسجدوں میں آ کے فتنہ نہ پھیلاؤ، یعنی وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے تو سنت پہ عمل کرنے سے فتنہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تمہارا مذہب بدعتی ہوگا کہ سنت آنے سے بدعت میں کھلبلی مچ جاتی ہوگی۔ تو منوانا تو یہ تمہارا کام تھا، لیکن آج یہ تمہارے دل کا برتن ٹیڑھا ہو گیا، یہ گنگئی الٹی بہہ رہی ہے کہ سب اپنے دین دھرم کے دھوکے مغالطے ہم پر چپکائے جا رہے ہو۔ منوانا تو تمہارا کام ہے، منواتے تو تم ہو۔ آئیے سنیے آگے، اور دل پر ہاتھ رکھ کے ان کے ڈھونگ دھتورے سماعت فرمائیے۔ اس لیے کہ ہم تو انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے ذمہ کیا تھا؟ بات کو پہنچا دینا، منوانا۔ انبیاء کے وارث ہے۔ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، مقلد تھوڑی ہوتے ہیں۔ انبیاء کب سے تقلید کی دعوت دینے لگے؟ مقلد تو تقلید کی دعوت دے رہا ہے، اب یہ بیچارے تقلید کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بخاری کا نام پر اعتراض اسی لیے کر رہے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے، کسی امام کا رائے قیاس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا دین ہے جو وحی الہی ہے، تو اس سے روک رہے ہیں، تقلید کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو انبیاء کے وارث ہیں۔ نعوذ باللہ، نبیوں کی طرف اتنا بڑا جھوٹ کہ تقلید کو تم پھیلاؤ، تقلیدی مذہب کی تم دعوت دو اور کہو کہ ہم تو انبیاء کے وارث ہیں۔ بھائی آخر اتنا جھوٹ، اتنا دھوکہ، اتنی چرب زبانی کرنے کے لیے اتنی جرت تم لاتے کہاں سے ہو؟ کہ دیوبند میں یہی جرت سکھائی جاتی ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن حدیث انبیاء کی توہین کرو، اسے رد کرو؟ یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں، بلکہ یہ تو مقلدین ہیں۔ اور مقلدین کون ہوتے ہیں؟ مقلدین تو وہی ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان اپنے دوستوں کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ تم سے جھگڑا کرے۔ اب دیکھیے رفع الدین کے مسئلے میں جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ نہ تو رفع الدین کی ترک رفع الدین کی کبھی فضیلت بیان نہیں کرتے۔ ہم تو رفع الدین کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ یہ نماز کی زینت ہے، اس سے نماز مزین ہوتی ہے، نماز کی تکمیل ہوتی ہے، ایک بار رفع الدین کرنے پر 10 نیکی ملتی ہے، اس پر اجماع ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں، فضیلتیں بتاتے ہیں، لیکن ترک رفع الدین کر کے کبھی فضیلت بتا پائے؟ انہوں نے کبھی ترک رفع الدین کی فضیلت سنائی ہے، دکھائی ہے، بتائی ہے؟ نہیں۔ جبکہ بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ رفع الدین کرنے پر اہل علم کا اجماع ہے سوائے اہل کوفہ کے۔ کوفیوں نے اس کا انکار کیا ہے، اجماع کا انکار کیا ہے، سواد اعظم کا انکار کیا ہے، اور سنت کا انکار کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کبھی ترک رفع الدین کی فضیلت نہیں بیان کریں گے۔ اب کیا بتائیں، یہ ایک جملہ بولتے ہیں، اس میں عقیدے منہج اصول کی 10 غلطیاں کرتے ہیں، ہم کتنا بتائیں۔ چلیے تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے اور ان کے جملے بازی کو سن لیتے ہیں۔ نہیں، آج لوگ کہتے ہیں یہ مانتا نہیں ہے، ہم نے کہا منوانا ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم انبیاء کے وارث ہیں، بتانا ہمارا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں تم بخاری سے روایت پیش کرو، ہم بخاری سے روایت پیش کریں گے۔ سنا آپ نے؟ بیچارے آج تک تو دن رات اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے فتنے فساد کرتے تھے، اور آج پتہ نہیں یہ کیسے الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ ڈھونگ دھتورا شروع کر دیے کہ منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ بھائی یا تم سیدھے ہو گئے یا کسی حادثے میں بگڑ گئے ہو، کیا بات ہے؟ اچھا اب ایک نیا جملے بازی، تم بخاری کی حدیث پیش کرو، ہم بخاری کی حدیث پیش کریں گے۔ واہ واہ واہ، ہے نا؟ تو میں نے کہا تھا کہ شروع میں جتنی جملے بازی کر رہے تھے، یہ صرف جملے بازی ہے جو بے اصولی بات کرتے ہیں، سب اصول سے پیدل ہے۔ آئیے ہم ان کی ایک ایک بات کو
اہل سنت کے اصول سے رد کریں گے، غلط ثابت کریں گے، بس سنتے جائیے۔ مسلم سے پیش کرو، ہم مسلم سے پیش کریں گے۔ تم امام بخاری کے استادوں سے پیش کرو، ہم امام بخاری کے استادوں سے پیش کریں گے۔ تم امام بخاری کے شاگردوں سے پیش کرو، ہم امام بخاری کے شاگردوں سے پیش کریں گے۔ اب دیکھیں میں روایت کی طرف اشارہ دیکھیں آپ نے کتنے سارے جملے مارے انہوں نے، ہے نا۔ اب پہلے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم رفع الدین کی روایت بخاری سے پیش کریں، ہے نا، اور یہ ترک رفع الدین کی روایت بخاری سے پیش کریں، تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ لی کون سی جائے گی؟ تو جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ اپنے مذہب کو ہم پر تھوپتے ہیں، کیونکہ ان کا ہی خاص مذہب ہے کہ لیا صرف حنفی مذہب جائے گا، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد لیا جائے گا، ورنہ بخاری میں ہی ان کے اصول سے اگر رفع الدین کی حدیث ہے اور ان کے ہی اصول سے ترک رفع الدین کی بھی حدیث ہے، تو پھر رفع الدین کرنے کی حدیث کیسے چھوڑے جائے گی اور ترک رفع الدین کی حدیث کیسے لی جائے گی؟ یہ اصول سمجھے آپ؟ یہ تو سمجھا نہیں پائے، لیکن ان کا اشارہ وہیں تھا جہاں میں نے آپ کو لے کر گیا ہوں۔ اچھا، محدثین کے اصول سے یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو استاد سے پیش کریں گے، امام بخاری کے شاگرد سے پیش کریں گے۔ ارے جب امام بخاری نے خود کہہ دیا ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی ترک رفع الدین ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے بخاری پر کہ بخاری میں ترک رفع الدین کی حدیث ہے اور امام بخاری کے استاد کے پاس ترک رفع الدین کی حدیث ہے اور امام بخاری کے شاگرد کے پاس ترک رفع الدین کی حدیث ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے! اتنے بڑے امام محقق جن کی تحقیق کو دنیا مانتی ہے، جانتی ہے، یہ خود مانتے ہیں، اور امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک صحابی سے بھی ترک رفع الدین ثابت نہیں، تو کیا بخاری میں حدیث ہو سکتی ہے؟ آپ بولیں گے بالکل نہیں۔ تو پھر آخر یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری سے پیش کری کہ تو کیا ہے؟ دھوکہ، مغالطہ، جھوٹ، فریب، ڈھونگ، دھتورا، جو ان کا مذہب ہے۔ آئیے سنتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں۔ کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رکوع کا رفع الدین کی روایت ہے، اس کے ترک کی روایت ایک میں نے پڑھ دی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ جب واپس جا کر انہوں نے نماز پڑھائی ہے، اس نماز کے اندر رکوع کا رفع الدین نہیں ہے۔ اب تم پیش کرتے ہو روایت رکوع کی بخاری سے، ہم کہتے ہیں اسی بخاری سے صفحہ نمبر 114 حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں رکوع کے رفع الدین کے ترک کی۔ اب 10 صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، تو آپ کی نماز کا تذکرہ آیا، تو صحابی رسول حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب بیان کیا، فرمایا جب شروع نماز کا تذکرہ ہے نا، فرمایا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو رفع الدین کرتے، لیکن جب رکوع کا بیان کیا تو پھر کیا فرمایا کہ جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو جما دیتے، وہاں رفع الدین نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ 10 صحابہ کرام موجود ہیں، تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو میں جانتا ہوں، محفوظ کرنے والا ہوں۔ شروع نماز کا رفع الدین بیان کر دیا اور رکوع کی کیفیت بیان کی تو فرمایا کہ گھٹنوں پر آپ ہاتھ جما رہے تھے، وہاں رفع الدین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو تم بخاری سے روایت پیش کرتے ہو، ہم نے بھی بخاری سے روایت پیش کر دی، اب کرو کیا بات ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے، جو اسکرین شاٹ دکھایا ہے، وہ آدھا کیوں دکھایا ہے؟ بخاری کا پیج تو پورا دکھانا چاہیے تھا نا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اصول سے یہی باطل ہو جاتے، کیونکہ محدث جب کوئی حدیث کو لاتا ہے تو اس کے معنی مفہوم کو سب سے اچھا و بہتر وہی سمجھتا ہے، یہ بھی اصول ہے۔ اب امام بخاری اس حدیث کو اگر لائے ہیں جو یہ بخاری سے پیش کر رہے ہیں ابو حمید سعدی والی، تو کیا امام بخاری نے اس سے ترک الرفع الدین کا معنی لیا ہے؟ اس پر چیپٹر اور باب بانا ہے، تو اس پر جو باب امام بخاری نے بانا ہے جس کو انہوں نے چھپا دیے، وہ تشہد کا بیان ہے۔ آئیے ہم آپ کو امام بخاری سے، صحیح بخاری سے وہ چیز دکھاتے ہیں کہ انہوں نے آخر یہ دھوکہ مغالطہ دینے کی ہمت جرت کیسے کی۔ یہ دیکھیے، اس باب میں وہ حدیث ہے، تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ، یعنی امام بخاری بھی اس حدیث سے ترک رفع الدین کا معنی نہیں لیے، یعنی محدث جو حدیث لایا ہے اس نے خود اپنے
اپنے اصول، اپنی سمجھ، اپنے فہم سے یہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ حدیث اس لیے ہے جو انہوں نے معنی مفہوم نکال لیا۔ اچھا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بخاری میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور زرہ پر، اور جب ایسا ہاتھ رکھو تو سینے پر آتا ہے، تو یہ صاف منع کر دیتے ہیں کہ وہاں سینے کا لفظ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ وہاں صراحت سے لفظ مانگتے ہیں، اور یہاں ابو حمید سعدی کی حدیث دے رہے ہیں، اور یہاں کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی جب رکوع کرتے تو رفع الدین نہیں کرتے، یہاں کہیں نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے معنی لے لیا۔ تو دیکھا ان کے دو منہ کے ڈینڈو سانپ کی طرح والے اصول، کہ ایک جگہ حدیث آتی ہے تو معنی نہیں لیتے ہیں، اور دوسری جگہ حدیث آتی ہے تو معنی گھسا دیتے ہیں۔ تو پہلا تو یہاں غلطی انہوں نے کی ہے کہ محدث جو بات حدیث سے نہیں سمجھا وہ یہ سمجھنے لگے اور امام بخاری کو سمجھانے لگے، پہلا دھوکہ۔ اب دوسرا دھوکہ ان کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیے امام بخاری جہاں پر سمجھے ہیں کہ رفع الدین تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت کا بیان، یعنی امام بخاری جب وہ حدیث لائے ہیں تو اس سے کیا معنی سمجھے ہیں؟ اس سے یہی معنی سمجھے ہیں کہ رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الدین، اور پھر حدیث لائے ہیں۔ تو میں نے جو اصول بیان کیا تھا کہ محدث جو اب حدیث لاتا ہے اس کا جو معنی مفہوم سمجھتا ہے وہی بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کیوں لایا۔ تو جو حدیث انہوں نے پیش کی تھی کہیں پر بھی امام بخاری اس سے یہ معنی نہیں لیے ہیں کہ ترک رفع دین ہے، بس انہوں نے دیکھا کہ اس میں تذکرہ نہیں ہے، عدم ذکر ہے، اس کو بہانہ ہیلا بنا لیا۔ اب ان کے اصول سے تو تکبیر تحریمہ کا رفع الدین بھی منسوخ ہو جائے گا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی تکبیر تحریمہ میں تو رفع الدین کیے، لیکن رکوع میں انہوں نے کیا کہا، گھٹنوں کو پکڑا، لیکن رفع الدین کا تذکرہ نہیں ہے، مطلب نہیں کیے۔ اس اصول سے تو تکبیر تحریمہ کا رفع الدین بھی غیر ثابت ہو جائے گا، اور ان کے ہی اصول سے ہم ثابت کریں گے کہ رکوع والا رفع الدین ہے۔ جیسے کہ ایک اصول ہے کہ ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کرتی ہے، تو جب یہ چیز مل جائے تو ہمیں کسی چیز کی اور حاجت نہیں رہتی۔ اگر آیت کی تشریح دوسری آیت نہ کرے تو ہم پھر حدیث دیکھتے ہیں، وہاں نہیں ملے، حدیث رسول دیکھتے ہیں، وہاں نہیں ملے تو صحابہ سے دیکھتے ہیں، وہاں سے نہیں ملے تو ائمہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ اصول ہوتا ہے، لیکن اگر آیت کی تشریح دوسری آیت کر دے تو مسئلہ ہی حل۔ اسی طرح ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث کرتی ہے، تو جب دوسری حدیث میں اگر بات آ جائے تو پھر ہمیں اپنی عقل قیاس گھسانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہیلے بہانے ڈھونگ دھتورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جن صحابی کی یہ روایت بخاری سے پیش کر رہے ہیں جس میں عدم ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے، بلکہ عدم ذکر ہے، یعنی کبھی بعض چیزیں بیان کرنے میں راوی کیا کرتا ہے، اختصار سے کام لیتا ہے۔ ہر حدیث میں بیان کیا جائے گا تو پوری نماز بیان کی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اختصار سے کام لیتا ہے، جو چیز ضروری رہتی ہے وہ بیان کرتا ہے، جو چیز ضروری نہیں رہتی وہ بیان نہیں کرتے۔ تو اب بخاری میں ابو حمید سعدی کی روایتیں دیکھی جائے گی کہ انہوں نے اور کیا بیان کیا ہے۔ تو یہ روایت جو انہوں نے پیش کی تھی ابھی، اس سے پہلے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کیا بیان کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اس طرح کرتے، اور جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اس طرح کرتے، ربنا ولک الحمد کہتے سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح رفع الدین نہیں کرتے۔ یہ لیجئے فیصلہ ہو گیا۔ ابو حمید سعدی نے اپنی ہی حدیث کی وضاحت صراحت اسی سے پہلے کر دی، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہودیوں کے نقش قدم پر، نصرانیوں کے نقش قدم پر چڑھ کر کہ آیت کے آگے اور پیچھے کی دونوں باتوں کو چھپا کر ایک معنی لے لیا کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور دیکھو نماز سے قرآن خود روکتا ہے ڈھونگ مچانا، یہود و نصارہ نے شروع کر دیا، یعنی ڈھونگ دھتورا جیسے یہ کر رہے ہیں، جبکہ پوری آیت پڑھی جائے گی تو یہ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں رہے ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب بات سمجھ میں آئے گی نا؟ تو اب اپنی حدیث کی تشریح، صراحت، وضاحت وہی راوی جب کر رہا ہے تو یہ اس کو چھوڑ کر اپنا معنی مفہوم کیوں گھسا رہے ہیں؟
کیونکہ اصل میں ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ صرف بخاری سے چاہیے، بلکہ ان کا یہ اصول ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ سے چاہیے، حنفیت سے چاہیے۔ اب امام ابو حنیفہ حنفیت سے کیسی چیزیں چلتی ہے؟ ان سے چلتی ہے تگ بدی، رائے قیاس، جگاڑ، یعنی امام شافعی کا جو میں نے قول پیش کیا تھا شروع میں کہ پہلے ایک مسئلہ گھڑ لینا، مغالطے دینا، اور پھر اس پر پوری کتاب لکھنا، تو یہ ساری چیزیں یہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور دھوکہ کیا دے رہے ہیں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، اب انہوں نے ایک اصول بیان کیا تھا کہ اس روایت میں ابو حمید سعدی نے تکبیر تحریمہ کا رفع الدین بیان کیا، لیکن رکوع کا رفع الدین بیان نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الدین ہے اور رکوع کے وقت نہیں ہے۔ تو آئیے ایک حدیث ہم اور دکھا دیتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث کو پڑھ کر یہ حکم لگائیں کہ چلو بھائی تکبیر تحریمہ کا رفع الدین بھی منسوخ ہے۔ جیسا انہوں نے ابھی ابو حمید سعدی کی روایت کو بخاری سے آدھی ادھوری سمجھ کر سمجھانے کی، دھوکہ مغالطہ دینے کی، ڈھونگ دھتورا کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے یہ ارمان بھی ہم پورے کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے یہ جو روایت ہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم بھی ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اب کوئی مقلد ان کی طرح غالی مقلد اس حدیث کو لے کر تکبیر تحریمہ کا رفع الدین منسوخ کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، یہاں تو تکبیر کا رفع الدین کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو اب ان کو چاہیے کہ اس حدیث سے یہ تکبیر تحریمہ کے رفع الدین کو بھی منسوخ کر دیں، اور یہی سارے ڈھونگ دھتورے جو یہاں ابو حمید سعدی کی روایت پر پیش کرنے کی بے اصولی کے ذریعے کر رہے تھے، وہ سارے ڈھونگ دھتورے وہ یہاں پر لے آئے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے تھوڑا سا دل پر پتھر رکھ کر ان کے اس دھوکے مغالطے کو اور سن لیتے ہیں۔ اب تم سب سے زیادہ نبی پیش کرتے ہو، تاج میں رکوع میں بیان کیوں نہیں کیا؟ نہ کرنے کا تذکرہ نہ کرنے کا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے غیر مقلد علماء خود اس بات کو تسلیم کر چکے، السکوت فی معرض البیان بیان۔ مرآت مشکات کی شرح ہے، عبید اللہ مبارک پوری تیسری جلد کے اندر خود اس نے جو ہے کہا ہے السکوت فی معرض البیان بیان، کہ دیکھو خاموشی بیان کے وقت میں بیان ہوتی ہے۔ جب رکوع کا رفع الدین نہیں بیان کیا، سید پورے شروع نماز کا رفع الدین بیان کر دیا، الحمدللہ اسی کے مطابق ہمارا عمل ہے، اور یہ السکوت فی معرض البیان بیان ہے محدثین کے اصول کے مطابق، فقہا کے اصول کے مطابق۔ اب تم نے ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا ہمارے لیے کافی ہے، نہیں ماننا ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھا آپ نے کیا اصول بیان کر رہے تھے؟ اصول کہاں کا ہے، اصول کہاں لا کر جوڑ رہے ہیں۔ اب جو اصول نے بیان کیا کہ خاموشی ہی بیان ہوتی ہے نا، تو میں آپ کو پھر سے اس حدیث پر لے کر چلتا ہوں کہ ان کا اصول انہی پر اپلائی کرتے ہیں، اور یہ حدیث انہی کو پیش کرتے ہیں کہ یہاں بھی سکوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، یہاں کہیں پر بھی تکبیر تحریمہ کا رفع الدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب اس اصول کو یہ خود اپنے اصول سے یہاں اپلائی کرے کہ خاموشی بیان ہوتی ہے، اور مان لے کہ تکبیر تحریمہ کا رفع الدین بھی منسوخ ہے۔ ہمارا کام منوانا نہیں ہے، ہمارا کام بتانا ہے، ہم نے بتا دیا۔ کیا اب یہ مقلدین مانیں گے؟ جس طرح انہوں نے پورے آڈیو ویڈیو میں دھوکے مغالطے دینے کی کوشش کی ہے، کیا اس سے رجوع اور توبہ کریں گے؟ تو معلوم ہوگا کہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ انہیں کتاب و سنت بخاری سے بغض ہے، اور یہ جتنے الزام ہم پر لگا رہے تھے، اصل میں یہ ساری حرکتیں انہی کی ہے کہ انہیں ثابت اپنے امام کا مذہب کرنا ہے، انہیں سواد اعظم کو ٹھکرانا ہے، انہیں اجماع کو ٹھکرانا ہے، انہیں نماز کی زینت کو ٹھکرانا ہے، انہیں نماز کی تکمیل نہیں ہونے دینا ہے، نماز کو مزین نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اور نہ ہی نیکیوں میں اضافہ ہونے دینا ہے،
بلکہ کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اپنے امام کے مذہب کو ثابت کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسا غالی مقلد بننے، ایسا دھوکہ مغالطہ دینے، ایسا ڈھونگ دھتورا کرنے والے ڈھونگی مولویوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔